السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے کے پی نیوز کے راہ جنت پروگرام میں۔ آج معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف سود کے معاملے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ مولانا سے سود کے تعلق سے اسلام میں کیا پابندیاں ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس پر مولانا روشنی ڈالیں گے۔ مولانا سود کے تعلق سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کے تعلق سے یہ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سود جسے عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، الربا، قرآن حکیم میں خاص حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود مت کھاؤ دگنا در دگنا، یعنی جو بھی تمہارا اتفاق ہوتا ہے، اے ایمان والو اس سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ، مت کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور سود چھوڑ کر اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک باریک اشارہ دیا گیا ہے۔ سودی کاروبار کو چھوڑو گے، سودی کاروبار سے بچو گے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، بچو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی۔ سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات کرنے والے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شرابی آدمی لڑکھڑاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، چونکہ اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارت بھی تو ویسے ہی ہے، لیکن تجارت کی شکل الگ ہے، بزنس کی شکل الگ ہے، سود کی شکل الگ ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر ارشاد ربانی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود سے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ دینے سے مال کو بڑھاتا ہے۔ ذرا یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ سود سے مال کم کیسے ہوتا ہے۔ مال اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی محلے کا، پڑوس کا، محلے والوں کا، پڑوس والوں کا، سب کا پیسہ ایک آدمی کے پاس جمع ہو جاتا ہے، سود پر پیسہ دیتا ہے، محلے والے کے سارے پیسے یہاں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہو، فائدہ ہر ایک کے پاس رہے، لیکن معاشرے کا سارا مال ایک آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے، تو اسلام نے اس کو کہا کہ سود سے مال گھٹتا ہے، عوام الناس کے پاس پیسے نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن سودی کاروبار کرنے والا وہ عیش کر رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ کرو گے تو اسے اللہ مال بڑھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سود کی آیات ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، حکم لگا دیا گیا۔ اب سود کا کاروبار ختم کرنا ہے
جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن اور مسلمان ہو۔ ہاں تمہارا جو اصل مال ہے وہ لے سکتے ہو، اصل مال اس پر زیادہ نہیں لینا ہے، لیکن اگر سامنے والا آدمی اتنا کمزور ہے اور اتنا غریب ہے، اتنا مسکین ہے کہ اصل پیسہ بھی نہیں دے سکتا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو مہلت دے دو۔ اگر اس سے کہا گیا ہے 1 سال میں 6 مہینے میں دینا ہے تو اس کو مہلت دے دو، جب تمہارے پاس آئے جب دے دو۔ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر سامنے والا آدمی جیسے سود سے پیسے لیے ہیں، تنگ دست ہے، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ تمہارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ سامنے والا آدمی نہیں دے پا رہا ہے۔ سود تو چھوڑنا ہے، لیکن اصل پیسہ بھی اگر معاف کر دو گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک چیلنج دیا گیا ہے، وہ یہ ہے قرآن حکیم کی آیت کہ جو سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا گویا اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اتنی بڑی چیز بیان کر دی گئی، گویا اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدہ ہے۔ سودی کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ جن کو پیسے دیے گئے ہیں سود کا پیسہ چھوڑ دو، اپنا اصل حلال مال لے لو۔ اگر وہ بھی سامنے والا آدمی نہیں دے پا رہا تو اس کو بھی صدقہ کر دو، معاف کر دو، اللہ کے ہاں تمہیں اجر ملے گا۔ پھر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لینے والا یعنی آکلہ و موکلہ و شاہدہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، کاتب لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب ایک زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سود کا کاروبار چھوڑ دیا جائے، اور فرمایا کہ سود کے اگر اس کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں، 70 حصے، تو سود کے گناہ کا جو سے کم تر درجے کا گناہ ہے سودی کاروبار کے لیے ماں سے زنا کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے لا یبالی المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اجا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ تمیز آج ہمارے اس دور میں اٹھ چکی ہے۔ سودی کاروبار چل رہی ہے، بینک چل رہے ہیں۔ اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا اور اس سے بچنا چاہیے۔ حلال روزی کمانی چاہیے، سود حرام ہے۔ اگر آدمی حلال طریقے سے معاملہ کرے ان تقوی طہارت کے ساتھ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، امانت داری کی، حلال کمائی کی، حلال روزی کی۔ ایک بہت بڑے محدث باقلانی قاضی ابو بکر باقلانی بہت بڑے محدث تھے پہلے زمانے کے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گیا
مختصر بیان کروں گا کہ ان کو بیت اللہ کے اندر ایک کیس ملا، تھیلی ملی، اس میں بڑا قیمتی ہار تھا۔ کہتے ہیں کئی روز سے مجھے فاقہ تھا، سوچا اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اب میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، لیکن معاً خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ کسی کا مال ہے، میرا نہیں ہے، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ہار ہے، کسی کو ملتا ہے تو 500 درہم و دینار میں اس کو انعام میں دوں گا۔ اس آدمی کو بلایا، پہچان کروائی، اور وہ تھیلی، بڑا قیمتی ہار تھا، ان کے حوالے کر دیا۔ یہ تقویٰ، یہ طہارت، حرام مال میں ہاتھ نہیں ڈالنا، فاقہ کشی ہے، کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ لیجیے 500 درہم و دینار میں نے اعلان کیا تھا۔ کہا نہیں، میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ آپ کا مال تھا، آپ کا مال میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ خود بیان کرتے ہیں قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ، بہت بڑے محدث تھے، غالباً تابعی یا تبع تابعین تھے۔ کہتے ہیں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا سمندر کے راستے سے، کشتی ٹوٹ گئی، کسی طرح میں ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ جزیرے میں سب سے پہلے میں گیا ایک مسجد کے اندر۔ اللہ والوں کی دنیا یہی ہے، جب کسی مقام پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد تلاش کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہاں قیام پذیر ہو گئے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ اہل علم ہے، کہا ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیے، تعلیم سکھائیے۔ کچھ دن اور گزرے تو لوگوں نے کہا کہ ہاشا، آپ ہمارے اس شہر میں یعنی ملک میں، ہمارے جزیرے میں آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح کر دیں۔ کہا کہ میں تو ایک مسافر قسم کا آدمی ہوں۔ بہت اصرار کیا، بالآخر ایک یتیم بچی سے نکاح کر دیا گیا۔ یتیم بچی سے نکاح کرنے کے بعد جب بھی سامنے آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ہار جو کبھی مکۃ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ان کو ملا تھا، وہی ہار ان کی بیوی کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ پوچھا تو لوگوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، یقیناً یہ وہی ہار ہے، اور ہار جن کو آپ نے دیا تھا ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ یہاں دعا کیا کرتے تھے کہ ایسا اللہ کا نیک بندہ، پاک باز بندہ، حلال سے کھانے والا آدمی اگر میرے شہر میں، میرے جزیرے میں بھیج دیتا اللہ رب العالمین، تو میں اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیتا۔ کہ اللہ نے کس طرح ان کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرد مومن کی نگاہ اگر صحیح ہو، دل صحیح ہو، اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کا سارا معاملہ آخرت ہی کا نہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں حلال روزی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ ربا، سود، قطعاً اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس سلسلے میں شارجہ کے اندر جہاں میں خطبہ دیتا ہوں اردو زبان میں، ایک مرتبہ ایسے ہی حلال اور حرام کا بیان چل رہا تھا۔ ایک بندہ بینک میں جہاں سودی کاروبار کام کرتا تھا، خطبہ سننے کے بعد اس نے اپنی ملازمت چھوڑ دی جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ایمانی برکت سے پروردگار عالم نے اس کو اور اچھی ملازمت دلوا دی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ بے شک قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کاش کہ ہمارا اور آپ کا اللہ پر توکل ہوتا،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.